نعرہ صلوات۔ مجلس سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام برائے سال ثواب باقر مہدی عرف علیم ابن ظہیر الحسن صاحب مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ مرحوم کا ابھی پرسوں انتقال ہوا تھا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ایصال ثواب کے بہت طریقے ہیں، لیکن سب سے بڑا ایصال ثواب مجلس سرکار سید الشہداء ہے۔ لہذا ہم جب بھی کبھی بھی اس طرح کے مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اپنا کوئی ذکر نہ کر کے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ یہی ذکر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، باقی پوری دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ہم اپنی مجلس یا محفل کوئی نشست ہو، سب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، لہذا ہم گزارش کر رہے ہیں علی جناب مولانا سید حیدر علی صاحب قبلہ تابش اعظمی سے کہ آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں، اس کے بعد چند اشعار منظوم نذران عقیدت، پھر مجلس کو علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلقد
ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. حضرات، مجلس کا آغاز جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں تلاوت کلام پاک سے ہوا، جو ہمارا طریقہ ہے۔ ہر نشست کا آغاز ہم پروردگار عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب سے کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کا انعقاد باقر مہدی عرف علیم صاحب ابن ظہیر الحسن صاحب منعقد کیا گیا ہے، مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ ہم 3 بار اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ صلوات۔ مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اور ذکر سرکار سید الشہداء اور اس لیے 4 مصرے اسی مناسبت سے سماعت فرمائیں۔ جو ہر ایک دل کا چین بنتا ہے، جو ہر ایک دل کا چین بنتا ہے، وہ شہ مشرقین بنتا ہے، وہ شہ مشرقین بنتا ہے، اور عزم کل انبیاء کے ایک جا ہوں، عزم کل انبیاء کے ایک جا ہوں، تب کہیں ایک حسین بنتا ہے، تب کہیں ایک حسین بنتا ہے۔ اسی مناسبت سے 4 مصرے اور سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ شاعر آپ ایک نعرہ صلوات۔ گر ذکر شہ والا زوبار نہیں ہوتا، گر ذکر شہ والا زوبار نہیں ہوتا،
انسان بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا، انسان بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا، ایک راز مشیت تھا کہ بیمار ہوئے عابد، ایک راز مشیت تھا بیمار ہوئے عابد، ورنہ تو مسیحا خود بیمار نہیں ہوتا، ورنہ تو مسیحا خود بیمار نہیں ہوتا۔ حضرات مجلس کو انشاءاللہ بھی چند منٹ بعد مولانا محمد محسن صاحب قلبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج خطاب فرمائیں گے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں چند اشعار کے لیے جناب شاور صاحب فیض آبادی سے کو تشریف لائیں، چند اشعار بارگاہ معصومین میں پیش کریں۔ جناب شاور صاحب فیض آبادی۔ ایک نعرہ صلوات۔ جب یہ سوچا کہ کروں آج ثنائے عباس، باخدا ہونے لگی مجھ پہ عطائے عباس، کے دو کٹے ہاتھوں کا اعجاز زمانہ دیکھے، کہ دو کٹے ہاتھوں کا اعجاز زمانہ دیکھے، خود تو پیاسا ہے مگر سب کو پلائے، عباس خود تو پیاسا ہے مگر سب کو پلائے، عباس کہ زندگی تیری یہی درس ہمیں دیتی ہے، کہ زندگی تیری یہی درس ہمیں دیتی ہے، دل نہ بھائی کا کوئی اپنے دکھائے، عباس دل نہ بھائی کا کوئی اپنے دکھائے، عباس۔ ایک مطلع اور صرف دو شعر۔ ایک نعرہ صلوات۔ الفت آل نبی دل میں بسا کر دیکھو، ذکر شبیر سے کردار سجا کر
چاہتے ہیں حضرات کہ ہم نے سجاد سے چلنے کا ہنر سیکھا ہے، ہم نے سجاد سے چلنے کا ہنر سیکھا ہے، لاکھ کانٹے میری راہوں میں بچھا کے دیکھو، لاکھ کانٹے میری راہوں میں بچھا کر دیکھو۔ اور اس شعر پہ پوری توجہ چاہتے ہیں حضرات کہ حق کی راہوں پہ ہر ایک لمحہ سنبھالیں گے علی، کہ حق کی راہوں پہ ہر ایک لمحہ سنبھالیں گے علی، ٹھوکروں آؤ ذرا مجھ کو گرا کر دیکھو، ٹھوکروں آؤ ذرا مجھ کو گرا کر دیکھو۔ حضرات مصائب کا صرف ایک مطلب دو شعر، ایک نعرہ صلوات، جبریل صبر شاہ زمن دیکھتے رہے، مڑ مڑ کے شاہ سوئے وطن دیکھتے رہے، جبریل صبر شاہ زمن کہ اکبر رگڑ کے ایڑیاں خاموش ہو گئے، کہ اکبر رگڑ کے ایڑیاں خاموش ہو گئے، ارے بیٹے کو مرتا شاہ زمن دیکھتے رہے، جبریل صبر شاہ زمن دیکھتے رہے، کہ اصغر شہید ہو گئے ہاتھوں پہ شاہ کے، کہ اصغر شہید ہو گئے ہاتھوں پہ شاہ کے، سرور گلو دہن دیکھتے رہے، جبریل صبر شاہ زمن دیکھتے رہے، کہ کرتے بھی کیا امام تو خود ہی اسیر
اسیر تھے، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھتے رہے، جبریل صبر شاہ زمن دیکھتے رہے، مڑ مڑ کے شاہ سوئے وطن دیکھتے رہے۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم باقر مہدی ابن ظہیر الحسن مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر، صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء، العبد المؤيد والرسول المسدد، مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير، لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين، أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صلوات۔ قرآن کریم نے ایک ایسی حقیقت کا اعلان کیا ہے جس کو سب مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کرنے والا اس کائنات میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی رہے گا۔
آپ دیکھیں کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی موت کو تسلیم کرتا ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ پیدا ہوئے ہیں تو مریں گے نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ موت وہ نقطہ اتحاد ہے کہ جس پر سب متحد ہیں۔ مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے، ملک میں اختلاف ہو سکتا ہے، قوموں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت آئے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو ایک طرف ہے خالق موت جس نے موت کو پیدا کیا ہے، دوسری طرف ہے خود موت۔ موت کے ماننے والے سب ہیں، خالق موت کے ماننے والے سب نہیں ہیں۔ خدا کو سب نہیں مانتے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کو اپنے آپ کو منوانا تھا تو انبیاء اور مرسلین کے ذریعے نہیں، دلیل و حقائق کے ذریعے نہیں، خدا اپنے آپ کو موت کے ذریعے منوا لیتا۔ ہم کو مانو گے تو زندہ رہو گے، نہیں مانو گے تو زندہ نہیں رہو گے۔ اور یہ ایک عام دستور ہے۔ انسان جس ملک میں رہتا ہے تو دنیا اس ملک کے حاکم کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے ملک کا قانون منوائے۔ مثلا آپ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں رہ کر کے آپ یہ کہیں کہ ہم ہندوستان کے سنویدھان کو نہیں مانتے یا ہم یہاں کے قانون کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کا نہ اخلاقی اور نہ انسانی حق ہے کہ آپ اس ملک میں رہیں۔ آپ اس ملک سے باہر چلے جائیے اگر آپ کو یہاں کا قانون نہیں ماننا ہے۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ ملک دنیا خدا کا یہ ملک ہے اور قانون خدا کا چلتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتا یا خدا کو نہیں مانتا تو کیا خدا کو حق نہیں ہے کہ اس سے کہہ دے کہ تم ہماری حکومت کے باہر چلے جاؤ؟ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی حکومت کے باہر جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يمکن الفرار من حکومتک، اے میرے مالک تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا ملکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہندوستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، افغانستان ایک ملک ہے، نیپال ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، ایران ایک ملک ہے، سعودی عربیہ ایک ملک ہے، آگے بڑھ جائیے یورپ کے ممالک ہیں۔ تو پوری دنیا ملکوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ میرے مالک تیرا ملک اس دنیا میں کون سا ملک ہے؟ ہم جس ملک میں جاتے ہیں تو ملک بندوں کا نظر آتا ہے، یہ امریکہ والوں کا ملک ہے، یہ آسٹریلیا والوں کا ملک ہے، یہ انگلینڈ والوں کا ملک ہے، یہ ملک افغانستان والوں کا ہے، یہ سعودی والوں کا ہے، یہ متحدہ امارات والوں کا ہے۔ یہ میرے مالک یہ کون سا ملک ہے جو تیرا ملک ہے؟ آواز آئے گی کہ یاد رکھو کہ جب سرحدوں میں بانٹ دو گے تو بندوں کا ملک کہلائے گا، جہاں کوئی سرحدیں نہ ہوں وہ پروردگار کا ملک ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بندوں کا ملک، اس کا اختیار صرف اور صرف سرحد حیات تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ انسان اگر سرحد حیات کے اس پار بھی چلا جائے، موت کی آغوش میں بھی چلا جائے، تو یاد رکھیں کہ وہاں پر بھی ملک خدا ہے، ملک پروردگار ہے، تو حق رکھتا ہے کہ اگر ہم کو مانو گے تو زندہ رہو گے، نہیں مانو گے زندہ نہیں رہو گے۔ یاد رکھیں مگر اس کے باوجود پروردگار عالم نے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ زبردستی اپنی ذات کو کسی سے نہیں منوایا، اس نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تم ہم کو مانو یا نہ مانو، ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہارے پروردگار ہیں، ہم ربوبیت کے فریضے کو ادا کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے موت کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہ پہچنوایا، نہ موت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوایا، بلکہ اعلان کیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بلحاظ عمل بہتر ہے۔ گویا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ موت و حیات کو ہمارے ذریعے پہچانو، موت کے ذریعے مجھے مت پہچانو۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بلحاظ عمل کون بہتر ہے۔ عزیزوں، موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دو گروہ کا ذکر کیا ہے، یعنی دنیا میں تو بہت سی برادری بن سکتی ہے، لیکن دین کی اصطلاح میں دو ہی برادری ہے، ایک جنت والی، ایک جہنم والی، ایک نیک لوگوں کی اور ایک برے لوگوں کی، اور دونوں کے لیے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، یہ نیکیوں والے ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ، اور یہ بدکار اور یہ برے لوگ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو قرآن نے باقی رہنے کا اعلان برے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے اور باقی رہنے کا اعلان اچھے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور یہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک مرتبہ انسان اسیر پیکر ہو جائے تو مٹنا اس کے لیے ناممکن ہے، ختم ہو جانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ جب مٹنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، موت ہمارے لیے ایک اصطلاح ہے، موت کے معنی فنا نہیں ہے، موت کے معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ تو ان الابرار لفی جحیم اور ان الفجار لفی جحیم، یہ دونوں رہیں گے، تو مٹ جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو میرے مالک کیا بندے کو مجبور پیدا کیا ہے؟ کہا نہیں، مجبور نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو خلق کیا ہے اور تم کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ آیا ہمیشہ جنتی بن کر کے رہنا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلو جو ان الابرارہ کا راستہ ہے۔ اگر تم کو ہمیشہ ہمیشہ تکلیف و ذلت میں رہنا ہے، عذاب کو سہنا ہے، تو ان الفجارہ لفی جحیم کی فہرست میں آ جائیے۔ عزیزوں، موت کیا ہے؟ موت نام نہیں ہے اس بات کا کہ انسان کی سانسیں بند ہو جائیں، موت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کا جسم حرکت کرنا ختم کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ قرآن کی اصطلاح میں قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہو، اور وہ لوگ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، قبر میں آرام کر رہے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں زندہ۔ میں سامنے کی ایک مثال دوں، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں اور زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے آنے جانے میں
اور پھر اس کے بعد میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اس پانی میں کہ جس کو اللہ نے بلندی سے نازل کیا اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، احیا بہ الارض، اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا۔ عزیزوں، زمین کی موت کیسی ہے اور زمین کی حیات کیسی ہے؟ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین اور آسمان کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ کشتی جو سمندر کے سینے پر رواں اور دواں ہے، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے۔ اسی میں ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اللہ نے جو آسمان سے بلندی سے پانی کو نازل کیا، اس کے ذریعے سے احیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ تو زمین کی موت کیا ہے؟ زمین کی حیات کیا ہے؟ وہ افراد جن کو کھیتی کا تجربہ ہے، وہ زمین جس سے دانہ نہ اگے، وہ زمین جس سے فصل نہ اگے، وہ مردہ کہلاتی ہے، اور وہ زمین جس سے کھیتی اگ رہی ہے، جس سے فصل اگ رہی ہے، تو اس کو زندہ کہتے ہیں۔ زمین ایک ہی ہے، اگر دوسروں کے کام آ رہی ہے، اس کا فیض پہنچ رہا ہے تو زندہ ہے، فیض نہیں پہنچ رہا ہے تو مردہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی بھی ویسی ہے، اگر ہماری زندگی دوسروں کے لیے کام آ جائے تو ہم زندہ ہیں، اگر ہماری زندگی دوسروں کے کام نہیں آ رہی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کی انسانیت باقی رہتی ہے، شخص مر جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، کردار باقی رہ جاتا ہے، یادیں باقی رہ جاتی ہیں، ہاتھ فنا ہو جائے گا، لیکن یہ ہاتھ کسی کی مدد کے لیے اٹھے ہیں تو یہ مدد ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قدم کو ختم ہو جانا ہے، لیکن اگر قدم حق کی حمایت میں چلے ہیں تو یہ باقی رہ جانے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان مٹ جانے والا ہے، اس کا کردار باقی رہنے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جانے والا دولت مند ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جانے والا اقتدار کا مالک ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جانے والا جو ہے وہ شہرت کا حامل ہو، نہیں، یہ دیکھیں کہ جانے والا کس کے کتنا کام آتا ہے، کتنا کام آیا ہے۔ آج جس مرحوم کے لیے فرش عزا بچھایا گیا ہے، سب جانتے ہیں، سب گواہی دیں گے کہ ہر ایک کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ تو عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ابھی مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر یہ زندگی دوسروں کے کام آ رہی ہے تو واقعاً یہ زندگی ہے، اگر دوسروں کے کام نہیں آ رہی تو یہ زندگی نہیں ہے۔ انسان اگر مر بھی جائے اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کے کام آ رہا ہے، اسی لیے کہا گیا العلماء باقون، علماء باقی رہنے والے ہیں جب تک کہ یہ زمانہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابیں، ان کے علمی افادات دوسروں کے کام آ رہے ہیں۔ شہید راہ خدا کو اسی لیے کہا کہ خبردار مردہ گمان بھی نہ کرنا، اس لیے کہ شہید کی زندگی جس طریقے سے اس زندگی میں دوسروں کے کام آتا تھا، اسی طریقے سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ شہید دوسروں کے کام آتا ہے۔ تو عزیزوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، لیکن انسان باقی رہنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حیات کے دو دن ہیں، ایک دور انسانی زندگی کا یہ ہے کہ جو ختم ہو جانے والا ہے، ایک دور، اور دوسرا دور وہ ہے کہ جو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی ایک دور انسانی حیات کا وہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی معلوم ہے، انتہا بھی معلوم ہے۔
اور ایک دور وہ ہے کہ جس کی انتہا ہے ہی نہیں، خاتمہ ہے ہی نہیں۔ اب ہم خود یہ تجزیہ کریں، ہم خود یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کے لیے انتظامات کیا کیے۔ جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہے اس کے لیے تمام سامان ہے، تمام کوششیں ہیں، اور جس دن کے لیے یہ نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ، بلکہ خاتمہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے انتظام کیا ہے۔ کیا بہترین مثال کسی نے دی کہ ایک حکومت تھی، وہاں کا دستور یہ تھا کہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے۔ سال تمام ہوا، نئے بادشاہ کا انتخاب، اور وہ کیسے؟ اس ملک کے رہنے والوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں بنتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ نیا، یہ لوگ شہر کے باہر چلے جاتے تھے، اور جو بھی نیا آدمی سامنے آتا تھا اس کا استقبال کرتے تھے، اور استقبال کرنے کے بعد میں اس کو تخت پر بیٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ سال بھر تک آپ حکومت کریں گے۔ آنے والا اجنبی مسافر حکومت مل رہی، خوش، تخت و تاج مل رہا ہے، اب یہ نہیں پوچھا کہ کیوں مل رہا ہے اور اس کی سال بھر کی مدت کیوں ہے، اس کے پہلے کون کون حاکم تھے۔ جب سال تمام ہوتا تھا تو وہی اراکین سلطنت اس بادشاہ کو تخت سے اتارتے تھے اور ایک بھیانک جنگل میں جا کر کے چھوڑ آتے تھے، جہاں طرح طرح کے خوفناک جانور، وہاں وہ جا کر کے ختم ہو جاتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا، تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی دستور کے تحت نئے بادشاہ کے استقبال کے لیے اراکین سلطنت شہر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آنے والا نوارد ان کے سامنے آیا، پوچھا آپ لوگ کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا یہ تیار ہو گیا، لیکن تھا یہ عقل مند۔ کہا آپ یہ بتائیے اس کے پہلے کون حکومت کرتا تھا؟ کہا فلاں صاحب۔ وہ کہاں گئے؟ کہا دیکھیے ہمارا دستور یہ کہ سال بھر تک حکومت کیجئے، اس کے بعد ہم جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ وہاں جیسے چاہیے زندگی گزاریے، چاہے جنگل پار کر جائیے، چاہے وہیں پر رہ جائیے۔ لیکن آج تک کوئی جنگل سے نکل کر کے نہیں آیا۔ چنانچہ اس نے کہا میں اس جنگل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس جنگل میں گیا، اب جو اس نے دیکھا تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ڈھانچے نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے یہاں پر حکومت کی تھی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں حکومت کروں گا۔ اس نے حکم دیا، ابھی تو حاکم ہے نا، کہ جنگل کو صاف کر دیا جائے۔ جنگل کو صاف کیا گیا، خوفناک جانوروں کو ہلاک کر دیا گیا، کہ اس کو آباد کیا جائے۔ وہاں محل بنایا، وہاں اس نے بستی بسائی، اور جب سال تمام ہوا تو اس نے کہا کہ یہ حکومت تمہارے حوالے، میں چلا اپنی منزل کی طرف۔ اب وزراء نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس عقل مند بادشاہ کی تلاش میں تھے وہ مل گیا۔ عزیزوں وہ ہم کو مل گیا، اس لیے کہ جہاں پر جانا ہے وہاں کا انتظام کر دیا۔ یہی مثال ہماری ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہمارا استقبال کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی مدت تمام ہوئی تو کاندھوں پر اٹھا کر کے ہمیں قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ قبرستان وہی جنگل ہے۔ اب اچھی زندگی ان کی گزرے گی جنہوں نے وہاں کے لیے انتظام کیا ہے۔ اگر وہاں کے لیے انتظام نہیں کیا ہے تو پھر ہم کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ موقع ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور وہاں کے لیے ہم انتظام کریں۔ عزیزوں یاد رکھیں، موت ایک حقیقت ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی راضی برضا گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے حیات ایک نعمت ہے، موت ایک مصیبت ہے، حیات ایک کرم ہے، موت ایک ستم ہے، لہذا کوئی بھی خوشی خوشی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کیوں
اس لیے کہ دوستوں کی رونق، دوستوں کی محفل بے رونق ہو جاتی ہے، اعزہ سے کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اقربا کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، جو نعمتیں اس نے حاصل کی تھیں وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے، جو مکان بڑی حسرتوں سے بنایا تھا وہ مکان چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ یہ موت بری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس سے بہتر نعمتیں مل جائیں، جن کا ساتھ چھوڑا ہے ان سے بہتر ساتھ مل جائے تب تو بری نہیں ہے، جن نعمتوں کو چھوڑا ہے اس سے بہتر نعمت مل جائے تو بری نہیں ہے، جس مکان کو چھوڑا ہے اس سے بہتر مکان مل جائے تب تو بری نہیں ہے، جس زندگی کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے اس سے بہتر زندگی مل جائے تب تو یہ موت بری نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کس کو چھوڑ کر کے جاتا ہے؟ سب سے قریب ترین کون ہے؟ اولاد ہے، ماں باپ ہیں، اور سببی رشتے میں زوجہ ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرے اعزاء اقربا ہیں، اور پھر دوست اور احباب ہیں۔ یہی ہے نا، سب سے قریبی رشتے کا انجام کیا ہے؟ چنانچہ بصرے میں ایک عالم دین تھا، بیمار پڑا، سخت ترین علیل ہوا، اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ طبیب نے جواب دے دیا کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ گھر والے رونے لگے، بوڑھے ماں باپ تھے گریا کرنے لگے، بیوی وہ بھی رونے لگی، بچے وہ بھی رونے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولی، کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ سب سے پہلے ماں باپ سے پوچھا، آپ نے ہم کو پیدا کیا، پالا، پروان چڑھایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو ضعیفی کا سہارا ہے، آج تو ہم کو اس ضعیفی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ہمارا کون پوچھنے والا ہے؟ بچوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ہم نہ روئیں اس لیے رو رہے ہیں۔ بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ ہم بیوہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ہے شرط کھینچی کہ افسوس پوری زندگی جن کو ہم نے اپنا سمجھا تھا وہ بھی اپنے نہیں نکلے، ماں باپ میرے لیے نہیں اپنے لیے رو رہے ہیں، یعنی ماں باپ ضعیفی کے سہارے کے لیے رو رہے ہیں، بیوی بے وگی کے لیے رو رہی ہے، بچے یتیمی کے لیے گریا کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ابھی قبض روح کی منزل سے گزرنا ہے، کتنی اذیت ہوگی، قبر میں سوالات کے جوابات دینے ہیں، وہ جوابات کتنے سخت ہوں گے، فشار قبر ہے، اس کے بعد کی منزلیں ہیں، تو کوئی میری تکلیف کے لیے نہیں رو رہا ہے۔ عزیزوں، یہ گھر والے جو رشتے چھوٹتے ہیں، یہ گھر والے رو سکتے ہیں، مگر مرنے والے کے مرنے کے بعد قبر میں کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ رشتہ کیسا ہے؟ یہ رشتہ کیسا ہے؟ یہاں پر اولاد بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتنے کام آئے بھائی کے، یا اولاد اپنے باپ کی کتنی کام آئی؟ بس غسل و کفن اور قبر کی آخری منزل تک پہنچا دیتے۔ اور یہ رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ نہیں ہے۔ کسی باپ کا بیٹے پر ایمان نہیں ہے، کسی بھائی کا بھائی پر ایمان نہیں ہے، کسی شوہر کا زوجہ پر ایمان نہیں ہے، زوجہ کا شوہر پر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ رشتے انسانی رشتے ہیں، لیکن ایمانی رشتہ کیا ہے؟ ایمانی رشتہ کیا ہے؟ اہل بیت سے ایمانی رشتہ ہے، امیر المومنین سے ایمان کا رشتہ ہے، رسول اسلام سے ایمان کا رشتہ ہے، امام حسین سے ایمان کا رشتہ ہے۔ عزیزوں، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ رشتے چھوٹ جاتے ہیں جو انسانیت کے ہیں، وہ رشتہ مل جاتا ہے جو ایمان کا ہے۔ وہ رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں جو صرف قبر کے باہر کام آتے ہیں، قبر کے اندر نہیں، مگر وہ رشتے مل جاتے ہیں جو قبر میں کام آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین وقت احتضار مومن کے سامنے آتے ہیں۔ امام حسین کا وعدہ ہے کہ جو بھی میری زیارت پڑھتا ہے میں ضرور قبر میں اس کی زیارت کروں گا، اس سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جانے والا مسکراتا ہوا جاتا ہے، رہ جانے والے روتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھوٹ گئے
جن سے ایمان کا رشتہ نہیں تھا، انسانیت کا رشتہ تھا، وہ مل گئے جن سے ایمان کا رشتہ تھا۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ موت، اور خاص طور سے اس کی موت جو محبت آل محمد پر مرا ہے، الا من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدہ، آگاہ ہو جاؤ جو محمد و آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ انسان شہید اس دنیا سے جاتا ہے۔ عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ موت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک موت وہ ہے کہ جو واقعاً پریشانی والی ہے، ایک موت وہ ہے جو واقعاً مصیبت والی ہے، ایک موت وہ ہے جو واقعاً اذیت والی ہے، ایک موت وہ ہے جو واقعاً تکلیف والی ہے، اور ایک موت وہ ہے کہ جو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے آیت پڑھی نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عزیزوں ذائقہ وہی ہے کہ جس میں لطف ملے، وہ ذائقہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کو مزہ نہیں ہے، اور اس ذائقے کو کسی نے نہیں بتایا۔ اس ذائقے کو اگر کسی نے بتایا ہے تو کربلا کے 13 سالہ کمسن بچے نے۔ امام حسین نے پوچھا یا بنی کیف عندک الموت، اے میرے لال اپنے نزدیک تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو جناب قاسم نے کہا الموت عندی احلی من العسل۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جناب قاسم نے یہ نہیں کہا کہ جس چیز کو ہم نے ابھی چکھا ہی نہیں ہے، جس کے ذائقے کو محسوس ہی نہیں کیا، اس کے ذائقے کو ہم کیا بتائیں؟ آپ نے بہترین کھانا پکایا اور رکھ دیا، اور کھانے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو جواب تو یہ ہوگا کہ پہلے کھا لوں پھر بتا دوں گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ موت کا ذائقہ آج تک کسی نے بتایا، اس لیے کہ جس نے چکھا وہ واپس آ نہیں سکتا، اور چکھنے سے پہلے کوئی اس کے ذائقے کو بتا نہیں سکتا۔ اگر جناب قاسم نے نہیں بتایا ہوتا تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ الموت، موت۔ اب دیکھیے لفظوں پر غور کیجیے، یعنی صاحبان عصمت کے گھرانے کے بچے بھی جو لفظیں استعمال کرتے ہیں وہ لفظیں انتہائی جامع اور پرمعنی ہوتی ہیں۔ جناب قاسم معصوم نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، مگر انہوں نے جو لفظیں استعمال کی ہیں اس پر غور کریں۔ الموت، موت عندی، میرے نزدیک، میرے نزدیک کا اعلان بتا رہا ہے کہ جناب قاسم نے کہا کہ میں سب کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہے، میرے نزدیک موت کیسی، کہا الموت عندی، میرے نزدیک۔ تو گویا یہ اعلان کیا کہ دنیا والوں اس گمان میں نہ رہنا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے یا بہت ذائقے دار ہے، نہیں، الموت عندی، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ حرملہ کی موت ایسی نہیں آئے گی، ابن زیاد کی موت ایسی نہیں آئے گی، میں اپنی موت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دو حصوں میں لوگ بٹ جائیں گے۔ موت قاسم کی کہاں پر آئی، کس راستے پر آئی؟ امام حسین کی محبت میں آئی نا، اہل بیت کی محبت میں آئی نا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ موت کی دو قسمیں ہیں، ایک موت وہ جو آل محمد کی محبت پر آتی ہے، اور ایک موت وہ جو آل محمد کی محبت پر نہیں آتی۔ تو جناب قاسم نے کہا الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو گویا یہ اعلان کیا کہ میں اپنی موت کا ذمہ دار ہوں، یعنی جس کی موت راہ حسین میں آ جائے، جس کی موت اہل بیت کی محبت پر آ جائے، اس کی موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہر ایک کی موت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اور دوسرے کا احلا زیادہ میٹھی، زیادہ شیریں، من العسل، اصل کے معنی شہد، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دنیا میں کتنی چیزیں میٹھی ہیں، خالی ایک شہد ہی ہے، بہت سی چیزیں میٹھی ہیں، بہت سے پھل میٹھے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں،
گڑ بنتا ہے گنے سے، وہ بھی میٹھا ہے۔ جناب قاسم نے کسی اور مٹھاس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ شہد؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ باقی مٹھاس میں اور شہد میں فرق ہے۔ ڈاکٹر منع کر دیتا زیادہ میٹھا نہ کھائیے، کولیسٹرول بڑھے گا، زیادہ موٹے ہو جائیں گے، شوگر کے مریض ہو جائیں گے، مٹھاس کو منع کرتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ باقی مٹھاس میں لذت و ذائقہ ہے، لیکن شہد ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ اعلان یہ ہے کہ یہ موت وہ ہے کہ جو شفا والی زندگی لے کر کے آ رہی ہے۔ ابھی تک تکلیفیں تھیں، ابھی تک اذیتیں تھیں۔ بندہ مومن جب بیماری کی اذیت کو برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اس کے گناہ کم ہونے لگتے ہیں، نامہ اعمال کا بار کم ہونے لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور اس اذیت کا احساس خود بھائیوں نے کیا ہے، اولاد نے کیا ہے۔ کتنی تکلیف میں تھے، کتنی اذیت میں تھے۔ امام حسین کے چاہنے والے، اور آخری وقت یہ ہے کہ پانی بھی نہیں اتر رہا ہے۔ یہ صدمہ اور یہ احساس اذیت اعزاء کے لیے معمولی نہیں ہے، لیکن امام کا چاہنے والا تھا کہ اگر میرے آقا پیاسے گئے ہیں تو ان کی تاثی میں ہم اس دنیا سے اسی عالم میں رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ اذیت تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی رشتہ منقطع ہوا روح کا، اب جو زندگی ہے اس میں اذیت ختم ہو گئی۔ ساقی کوثر سے جام کوثر مل گیا، صحت آ گئی، تو عزیزوں ایک عزادار چلا گیا، ایک عزا کی خدمت کرنے والا چلا گیا، اپنی انجمن کے لیے بے لوث خدمت کرنے والا، ہر ایک سے جھک کر کے ملنے والا۔ دولت والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اخلاق کی دولت سے مالا مال تھے۔ عزیزوں، ایسے حالات میں فرش عزا بھائیوں نے بچھایا، اولاد نے بچھایا۔ ایک معمولی سے امام حسین کے غلاموں کے غلام تھے، مگر تدفین بھی ہوئی، مجلس سیم بھی ہو گئی، جبکہ حالات یہ ہے۔ ذرا آئیے کربلا میں اس مظلوم کی خبر لیجیے کہ جس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حسین مظلوم لاوارث تھے۔ ارباب عزا، بھائی کا مرنا کمر توڑ دیتا ہے۔ جناب لقمان جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سفر پر گئے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہت سے نقصانات ہوئے۔ جب لقمان واپس آئے، ان کو خبر نہیں تھی، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تار اور ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا۔ لوگوں نے تعزیت پیش کی، باپ کا انتقال ہوا، خبر سنی، صبر کیا، بہن کے انتقال کی خبر سنی، بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میرا بھائی نظر نہیں آ رہا؟ کہ آپ کو نہیں معلوم وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے؟ یہ سننا تھا کہ لقمان کا الان ان کا سارا ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا قوت بازو نہیں رہا۔ ارباب عزا، یہی وجہ ہے کہ جب جناب عباس اجازت کے لیے آئے ہیں تو امام حسین نے کہا اے میرے بھائی، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تم کو کس دل سے اجازت دوں؟ ارباب عزا، امام حسین نے نہ چاہتے ہوئے جناب عباس کے اصرار پر اجازت دی۔ جناب عباس جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پانی لینے کے لیے آئے تھے۔ حملہ کیا،
فرات پر قبضہ کیا، مشک سکینہ کو بھرا اور بھر کر کے چلے ہیں۔ چاروں طرف سے فوجیں جو بکھری ہوئی تھیں وہ سمٹ آئیں، جناب عباس کو گھیر لیا۔ علی کا شعر تھا جو آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ جناب عباس کا داہنا بازو دھوکے سے قلم کر لیا گیا، پھر بایاں بازو کاٹا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا وہ عباس جس نے فن سپہ گری علی جیسے باپ سے سیکھا ہو، علی جیسے سرما سے سیکھا ہو، وہ میدان جنگ میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ اس کے بازو پر وار ہو گیا، بازو کٹ گئے۔ عزیزوں، جناب عباس جب فرات کی جانب جا رہے تھے تو اس وقت ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں آنے پایا، اس لیے کہ پوری توجہ جنگ کے اوپر تھی، لہٰذا دشمن ان پر وار کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن جب فرات سے پلٹ رہے تھے تو اب توجہ مشک سکینہ کے بچانے پر تھی، اب توجہ جنگ پر نہیں تھی۔ بازو کٹتے ہیں کٹ جائیں، تیر لگتے ہیں لگ جائیں، مگر مشک سکینہ سلامت رہے۔ ایک بازو قطع ہوا، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھیں کہ ایک بازو کہاں پر قطع ہوا اور دوسرا بازو کتنے فاصلے پر قطع ہوا۔ کافی دور تک ایک بازو سے لڑتے ہوئے علی کا شیر پہنچا، وہاں پر جب بایاں بازو قطع ہو گیا تو وہ اس جگہ پر نہیں گرے، اس جگہ پر شہید نہیں ہوئے، بغیر ہاتھ کے علی کا شیر کافی آگے نکل گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہاں قدم رکے جب مشک سکینہ چھد گئی، اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، ایک تیر آنکھ پر آ کر کے لگا، ایک تیر سینے پر آ کر کے لگا۔ انسان کی نفسیات یہی کہتے ہیں نا کہ جب جسم کا کوئی حصہ درد کرتا ہے تو ہاتھ سے اس جگہ کو دبا لیا جاتا ہے، آنکھوں میں ایک ریزہ آ جائے تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنے لگ جاتے ہیں۔ ہائے عباس کی آنکھوں میں تیر پیوست تھے، ایک تیر سینے پر لگا، اگر دونوں ہاتھ ہوتے تو ایک ہاتھ آنکھ پر جاتا، ایک ہاتھ سینے پر جاتا۔ ہائے نہ یہ ہاتھ سلامت ہے نہ وہ ہاتھ سلامت ہے، ایسے میں گرز آہنی لگا، علی کا شیر زمین پر آیا، آواز دی یا اخی ادرک اخاک، اے میرے بھائی، بھائی کی خبر لیجئے۔ امام حسین یہ کہتے ہوئے چلے، الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، اے علی اکبر سہارا دو۔ عباس کے لاشے پر آئے، وصیت کی، اے میرے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عزیزوں، علیم بھائی خوش نصیب تھے، ان کے بچوں کو پرسا دینے کے لیے لوگ آئے، ان کے بھائیوں کے پاس لوگوں نے تعزیت اور تسلیت پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا رنج و غم ذرا اس فقرے سے اندازہ کیجئے کہ جب امام حسین جناب عباس کا علم لے کر کے خیمے میں پہنچے تو سر جھکا کے کہا، اے میری بہن زینب، میرا عباس مارا گیا، ارے مجھے تعزیت پیش کرو، پرسا پیش کرو۔ کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کی، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ حسین جنگ اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، تمہارا بھائی مارا گیا، قوت بازو نہ رہا، ہم پرسا دیتے ہیں۔ ارباب عزا جناب عباس کا لاشا فرات کے کنارے پڑا رہا، لیکن ہاں تنہا عباس کا لاشا ہی نہیں تھا، امام مظلوم کا بھی لاشا تھا۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس کا لاشا بھی وقت پامالی ہٹا لیا گیا، لیکن حسین مظلوم کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد جب صبح یازدہم ادھر سے گزر رہے تھے، ایک آہے سرد کھینچا، اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کتنا مجبور ہے کہ جو اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا، آئے میرے بابا کا پامال لاشا پڑا ہے، میں ان کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله
ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم باقر مہدی ابن ظہیر الحسن مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ وعجل فرج مولانا صاحب سکینہ کہتی ہے رو کر یہ کیا ہوا بابا، سکینہ کہتی ہے رو کر یہ کیا ہوا
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جد کا وابی، السلام علیکم والا ام کا واقعی، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم السلام علیکم یا قریب الغربا، السلام علیکم معتز الفائف فقراء، السلام علیکم یا شمس شموس یا نیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بئرض الطور، السلام علیکم مغیث شیعت زوال فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب یثرب الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا بدر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک، صلی اللہ تعالی مخرجک ظہورک سارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر باقر مہدی الفلیم ابن ظہیر الحسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔